اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کچھ اور پھر کویسچنز لیں گے، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ ہوگا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر امام صاحب قاعدہ اولیٰ میں تیسری میں اٹھنا بھول جائیں تو کس وقت ان کو لقمہ دیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں، لقمہ کا مطلب ہوتا ہے امام کو اس کی غلطی پر مطلع ہونے کے لیے کچھ اشارہ کرنا، یعنی وہ منہ سے کچھ بولا جاتا ہے تو اس کو لقمہ کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ اصلاً ممنوع ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک لقمہ دینے میں ایک طرح کی تعلیم کا معنی پوشیدہ ہے، اور امام صاحب اس کو لے گا تو یہ تعلم ہوگا۔ تعلیم معنی سکھانا، تعلم معنی سیکھنا، اور سیکھنا اور سکھانا یہ بڑا عمل ہوتا ہے، اس کو عمل کثیر کہتے ہیں، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لقمہ دینے سے نماز فاسد ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن چونکہ اگر لقمہ نہ دیا جائے تو بعض اوقات امام صاحب کو ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ نماز میں فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو چیز اصلاً ممنوع ہوتی ہے لیکن کسی ضرورت کے سبب اس کی اجازت دی جاتی ہے، تو وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں پر اس کی اجازت ہوگی۔ اگر ضرورت سے ہٹ کر آپ نے وہ کام کیا تو پھر آپ وہی سابقہ حکم کی طرف آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اسی لیے فقہا نے لکھا کہ لقمہ اپنے محل میں ہو تو ٹھیک، غیر محل میں دیا جائے تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی جس نے لقمہ دیا، اور اگر امام قبول کر لے تو اس کی نماز بھی جائے گی۔ محل میں لقمہ دینے کا مطلب جہاں ٹھیک ضرورت تھی وہاں، اور غیر محل کا مطلب جہاں ضرورت نہیں تھی اور لقمہ دے دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اب اس مسئلے میں بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کہاں محل بنتا ہے اور کہاں نہیں۔ بعض اوقات امام صاحب دوسری میں جیسے بیٹھے ہیں، اتحیات آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ہم جلدی ختم کر لیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں شاید امام صاحب ابھی آگے نکل گئے ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں اور دعا بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اتنی دیر ہو گئی ہے، تو ہم لقمہ دے دیتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی امام صاحب اتحیات ہی پڑھ رہے تھے اور ہم نے تیسری میں اٹھنے کے لیے لقمہ دیا تو یہ تو محل میں نہ ہوا، غیر محل میں ہوا، لہذا لقمہ دینے والی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے پوری احتیاط اور اطمینان درکار ہے کہ ایک عام آدمی ہلکی سپیڈ میں بھی اتحیات پڑھے تو وہ بھی ٹائم گزر گیا اور امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اتحیات کراس کر کے درود شریف یا دعا تک پہنچ چکے ہیں، پھر فوری طور پہ آپ لقمہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر ابھی وہ اتحیات پڑھ رہے تھے، آپ نے لقمہ دے دیا تو یہ غیر محل میں لقمہ دینا کہلائے گا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے غالباً انڈیا سے کال کی تھی کہ اذان کے فوراً بعد ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن میں بھی گھر میں ہیں، یا وہی جیسے جماعت کے لیے 20 منٹ بعد جماعت ہوتی ہے تو انتظار کرتے ہیں پھر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جب لاک ڈاؤن ہے، آپ گھر میں ہیں، تو جیسے ہی وقت شروع ہو اذان کا بھی انتظار نہ کریں، آپ خود اپنی اذان دیں اور نماز پڑھ لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ بغیر اذان کے بھی اگر آپ نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے، بہتر ہے کہ آپ اذان دے لیں۔ لیکن اگر فرض کر لیں آپ مسجد کی اذان کا انتظار کرتے ہیں تو بس وہ اذان ہو اس کے فوراً بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ جو انتظار ہوتا ہے اذان کے بعد، وہ جماعت کے لیے لوگوں کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ چلو لوگ اپنے کام سے سمیٹ کے 15-20 منٹ میں جمع ہو جائیں تو ایک بڑی جماعت ہو جائے گی۔ اگر اذان دیتے ہی فوراً جماعت قائم کی جائے تو پھر لوگ نہیں آ سکیں گے، تو اس میں ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہذا گھر میں چونکہ اس حکمت کی ضرورت نہیں ہے تو لہذا آپ فوراً نماز ادا کر سکتے ہیں۔